السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض، وصل علی بلد محمد فی البلاد، وصل علی قبر محمد فی القبور، وصل علی جسد محمد فی الاجساد، وصل علی روح محمد فی الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان رزق حلال کی اہمیت ہے اور رزق حرام سے بچنا۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کی قبولیت اور ثمرات کو پورے طور پر سمیٹنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ رزق حلال ہے، اس لیے یہ عنوان اختیار کیا ہے۔ اسلام نے ہمیں رزق کمانے اور خرچ کرنے میں آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے اوپر قدغنِ پابندیاں لگائی ہیں۔ ہم حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے دولت جمع نہیں کر سکتے اور ناجائز طریقے سے اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ شریعت مطہرہ نے اسے ہمارے لیے ہلاکت
قرار دیا ہے۔ دنیاوی طور پر اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے حرام کے پیسے میں اور حلال کے پیسے میں۔ جب دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر کھانے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ کھا لیں یا وہ کھا لیں۔ لیکن ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری روحانیت کیسے صحیح رہ سکتی ہے یہ ہماری عقل سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہی اس کا تعین ہوگا۔ جیسے کوئی کمپنی کوئی گاڑی نکالتی ہے، لانچ کرتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ اس گاڑی میں پٹرول ہی ڈالا جا سکتا ہے، ڈیزل نہیں ڈالا جا سکتا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو دیکھتا ہوں کہ جو کام پٹرول کرتا ہے وہی ڈیزل کرتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ بعض گاڑیاں ان میں ڈیزل ڈلتا ہے، بہت اچھی چلتی ہیں۔ تو جب وہ ڈیزل والی گاڑیاں ڈیزل ڈالنے سے بہت اچھی چلتی ہیں تو کیوں نہ ہو اس گاڑی میں بھی ہم پٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال دیں، یہ بھی اچھی چلے گی۔ تو ہر سمجھدار آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ گاڑی چلے گی نہیں بلکہ اس کا انجن سیز ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہم نے اپنی عقل سے کام لیے ہے، جو کمپنی نے ہدایات دی ہیں ان کو پیش نظر نہیں رکھا۔ بالکل اسی طرح سے ہماری مثال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہماری روحانیت کو بہتر سے بہترین کرنے کے لیے جو تعلیمات ہوں گی اسی پر عمل کریں گے تو ہماری روحانیت ترقی کرے گی، ہم آگے بڑھیں گے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے اور اپنی عقل سے چلیں گے تو ہماری روحانیت فیل ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، آ کر کے حضور سے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کے معنی کہ میں جو دعا اللہ سے مانگوں اور وہ فوراً قبول ہو جائے، فوراً قبول ہو جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایسا بن جاؤں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سوال دیکھیں کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ حضور کے صحبت یافتہ آپ کے شاگرد، آپ کے جانثار، آپ کے خدمت گزار ہی یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ کتنا بنیادی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جو دعا کروں، دن کروں، رات کروں، سفر میں کروں، حضر میں کروں، اپنے بارے میں کروں، اولاد کے بارے میں کروں، خاندان کے بارے میں کروں، دوستوں کے بارے میں کروں، امت کے بارے میں کروں، ملک کے بارے میں کروں،
جو دعا کروں فوراً قبول ہو جائے. کوئی اس کا گر بتلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ وظیفہ اتنا دفعہ پڑھ لیں. یہ نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ یہ نفل اتنی دفعہ یوں پڑھ لیں. یہ نہیں فرمایا کہ اتنے طواف یوں کر لیں. یہ نہیں فرمایا کہ اتنا جہاد یوں کر لیں. نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ بس پھر ایک ہی حل ہے. ایک ہی حل ہے، اپنے پیٹ میں حلال ہی کا لقمہ جانے دو، حرام کا لقمہ نہ جانے پائے. حرام کا لقمہ نہ جانے پائے، بس پھر تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. کتنی بنیادی بات. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کا ہم ہر سال تذکرہ سنتے ہیں، حضرت فرماتے تھے کہ میں نے دعا کرنا چھوڑ دی. کیا فرماتے ہیں؟ کہ میں نے دعا کرنا چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی؟ جو دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے، جو دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے، جو دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے. مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو آخرت کا حصہ دنیا میں ہی نہ مجھے دے دیا جائے. اور یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ باپ نے، والد نے، حضرت مولانا اسماعیل صاحب حضرت کے والد تھے، جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. 30,000 درہم اپنے بیٹے کے لیے چھوڑا وراثت میں. 30,000 درہم. اور ان 30,000 درہم میں حرام کا تو کجا فرمانے لگے، ایک درہم بھی ایسا نہیں جو شبہ کا ہو، جس کے بارے میں یہ شبہ ہو کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. ایک درہم بھی ایسا نہیں، سب حلال پاکیزہ. جب ایسا مال اندر جائے گا تو پھر امام بخاری کیوں نہیں بنیں گے؟ پھر دعائیں کیوں قبول نہیں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا، پراگندہ بال ہوں گے، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہے گا یا رب یا رب یا رب، دعا کر رہا ہوگا. فرمایا اس کی دعا اس کے سر سے اوپر نہیں جائے گی. اس کی دعا اس کے سر سے اوپر نہیں جائے گی. کیوں؟ فرمایا اس کا کھانا پہننا حرام کا ہوگا. کھانا پہننا حرام کا ہوگا. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، حضرت کے پاس بادشاہ آیا اور ایک تھیلا اشرفیوں کا، یعنی سونے کے سکوں کا بھر کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا. اور حضرت بہت اونچے درجے کے بزرگوں میں سے تھے، سید تھے. اللہ پاک نے بے پناہ کرامات دی تھی. وہ بادشاہ تو بڑا خوش ہوا، لا کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کیا. حضرت یہ ہدیہ ہے. حضرت نے اسی کے سامنے ان سکوں کو یوں پکڑا اور پکڑ کے دبایا، جیسے آدمی کپڑے کو نچوڑتا ہے. تو نچوڑا تو اس میں سے خون کے قطرے گرنے لگے. خون کے قطرے گرنے لگے. وہ بادشاہ بھی دیکھ کر حیران ہو گیا، شرکائے مجلس بھی حیران ہو گئے کہ حضرت کو جو دیے تھے وہ تو سونے کے سکے تھے، یہ خون کہاں سے آ گیا؟ حضرت نے فرمایا یہ لوگوں کا جو آپ نے خون چوس چوس کر حرام میرے سامنے دکھایا ہے، مجھے پیش کیے ہے، یہ میں نے تیرے سامنے اس کی حقیقت کھولی ہے. یہ پیسے نہیں، یہ لوگوں کا خون ہے.
لے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، بلکہ فرمایا کہ میرے لیے حضرت کے دسترخوان پر بات آئی تو بتاتا ہوں، حضرت کے دسترخوان پر 1000 آدمی صبح اور 1000 شام کو کھانا کھاتا تھا۔ تو ایک بادشاہ اور آیا، اس نے حضرت کی خدمت میں ایک صوبہ افغانستان میں نیم روز، اس کا نام تھا نیم روز، نیم روز فارسی میں کہتے ہیں آدھا دن، صوبے کا نام تھا۔ تو یہ صوبہ حضرت کو الاٹ کر دیا اور کہا کہ حضرت آپ کی اتنی مہمانداری ہے تو یہ صوبے کی جتنی بھی آمدن ہوگی اس سے آپ مہمانوں کا خرچ چلائیں۔ حضرت مسکرائے، فرمایا جب سے میں نے نیم شب والے سے دوستی کر لی، یعنی آدھی رات اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دوستی کر لی، تعلق قائم کر لیا، اس وقت سے اللہ نے مجھے اس سے بے پرواہ کر دیا، مستغنی کر دی، مجھے حاجت نہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، آخری وقت ہے، مسلمہ بن عبد الملک حضرت کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ وصیت تو کر جائیں، یعنی آپ سیاہ و سفید کے مالک تھے، اتنی بڑی آپ کی سلطنت تھی، حکومت تھی، تو آپ اپنی اولاد کو کوئی وصیت کر جائیں کہ یہ جائیداد یہ۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے چھوڑا ہی کیا ہے جو اپنی اولاد کے لیے وصیت کروں، میں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، میں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ وہ اٹھ کے باہر گیا اور پھر اس کے بعد 1,00,000 دینار سونے کی لایا اور حضرت کی خدمت میں پیش کر دیے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ فرمایا حضرت یہ ہدیہ قبول کر لیں، چلو آپ کے بعد آپ کی اولاد کے کام آئے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ میری اولاد کے لیے اللہ ہی کافی ہے، میری اولاد اگر نیک ہوگی، مطیع و فرما بردار ہوگی تو اللہ کا اعلان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ایسی جگہوں سے رزق دیں گے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ فرمایا میری اولاد کے لیے اللہ کافی ہے، ہاں ان پیسوں کے لیے میں وصیت یہ کرتا ہوں کہ آپ نے جن جن جگہوں سے ظلمن لیے ہیں، جن جن جگہوں سے ظلمن یہ پیسہ اکٹھا کیا ہے، لیے ہے، میری وصیت یہ ہے یہ انہی کو واپس لوٹا دیں، اسی میں آپ کی عافیت ہے۔ میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، جہاں ہم رمضان المبارک کے لیے بہت سارے پلان کرتے ہیں، اور رمضان سے پہلے ہی عید کی پلاننگ بھی شروع ہو جاتی ہے، اور پردوں کی پلاننگ بھی شروع ہو جاتی ہے، گھر کے فرنیچر کی پلاننگ بھی شروع ہو جاتی ہے، اور گھر کے قالین اور دیگر لوازمات کی پلاننگ بھی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ سارا تبدیل کرنا ہے، نیا لانا ہے۔ وہاں رمضان المبارک میں ابھی سے یہ دعا کرنا شروع کریں کہ اے اللہ یہ رمضان المبارک پورا کا پورا اپنی رحمت سے اس طرح سے گزروا دیجیے کہ ہمارے حلق میں دانستہ یا غیر دانستہ، شعوری یا غیر شعوری طور پر ایک نوالا بھی حرام کا نہ جائے۔ دیکھو یہ اللہ سے مانگنا شروع کرو، جیسے ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ پاک ہم رمضان تک پہنچ جائیں، رمضان کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ اگر رمضان آ بھی گیا
اور برکات اس کی حاصل نہ ہو سکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا حرام مال میں سے نہ صدقہ قبول ہے نہ زکوٰۃ قبول ہے، بلکہ الٹا وبال ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے کپڑا خریدا، اس کپڑے میں 9 روپے حلال کے ہیں، 1 روپیہ حرام کا ہے، فرمایا جب تک یہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس کی نماز قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غلام نے لا کر کے حضرت کو کھانے کی چیز دی. حضرت نے پوچھا نہیں، خیال نہیں رہا، کھا لی. جب کھا لی تو بعد میں غلام نے کہا کہ حضرت یہ تو ٹھیک نہیں تھی، میں نے دور جاہلیت میں ایک کام کیا تھا، منتر پڑا تھا یا کچھ کیا تھا، اس کے بدلے میں مجھے ملی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی الٹی، پھر بھی اطمینان نہیں ہوا، پھر خوب پانی پیا، پھر کہتی، اور پھر بھی رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگے کہ اے اللہ، ابھی بھی جو میری انتڑیوں میں پہنچ گیا میں چاہنے کے باوجود بھی نہ نکال سکا، اے اللہ اپنے کرم سے مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا. اس سے پتہ چلا کہ حرام کی کیا نحوست ہے. آخری بات، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ گزرے اور بڑے اللہ کے ولی گزرے. حضرت سے کسی نے پوچھا، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ سے حضرت کسی نے پوچھا کہ حضرت اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کو پڑھ کر جو دعا کریں اللہ قبول فرماتے ہیں. آپ نے واقعہ سنا ہوگا ملکہ بلقیس کے تخت کو لانے والا، کہ حضرت ملکہ بلقیس سامنے آ رہی ہے لشکر کے ساتھ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے قرآن پاک میں ذکر ہے اس کا سورہ نمل میں، اور سورہ نمل کے دوسرے رکوع میں بلکہ تیسرے رکوع میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ ملکہ بلقیس سامنے آ رہی ہے، اس کے پہنچنے سے پہلے دور مسافت ہے، سینکڑوں میل دور، وہاں سے اس کا تخت کون لے کے آئے گا اس کے پہنچنے سے پہلے. ایک نے کہا حضرت میں لے کے آتا ہوں. فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ کہا اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں لا دوں گا. فرمایا نہیں، یہ تو زیادہ دیر ہے. قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، یہ قرآن کی آیت ہے. ایک نے کہا جسے اللہ نے علم عطا کیا تھا کہ حضرت میں لے کے آتا ہوں. حضرت نے فرمایا کتنی دیر لاؤ گے، کتنی دیر لگے گی لانے پر؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ آنکھ بند کریں اور کھولیں، تخت آپ کے سامنے ہوگا. علماء نے لکھا اللہ نے اسے اسم اعظم کا علم دیا ہوا تھا، اس نے اسم اعظم پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگی اور فوراً، دیکھو اللہ کی قدرت پر کوئی مشکل نہیں، فوراً ایسا ہی ہوا. تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اسم اعظم جانتے ہو کیا ہے کہ جسے پڑھ کر جو دعا کی جائے قبول ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں. حضرت نے فرمایا اسم اعظم یہی ہے جو میں نے اپنی زندگی میں پایا، وہ یہی ہے کہ اپنے پیٹ کو حرام کے ایک نوالے سے بھی بچا کے رکھو، اس سے بڑا کوئی نام نہیں ہے. پھر جو پڑھ کر کے دعا کرو گے اللہ وہی کر دیں گے. پھر جو پڑھو گے، کوئی کچھ پڑھ دو،
اللہ اسی کو اسم اعظم بنا دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ زبان اور پیٹ یہ ٹھیک ہے۔ میرے پیارو، رمضان آ رہا ہے، ابھی سے اللہ سے مانگنا شروع کرو، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، انجانے میں، جان کر، بوجھ کر، بھول کر، کسی بھی انداز سے یا اللہ ہمارے پیٹ کو، ہماری زبان کو حرام کے لقمے سے بچانا۔ بس پھر دیکھو اللہ تعالی رمضان کی کیا برکتیں عطا فرماتے ہیں۔